معاف کیجیے ایڈریس جی سر. ہاں دعائے کمیل سر اسی طرح ایڈریس کر سکتے ہیں دعائے کمیل تو جو اللہ تعالیٰ حضرت سے علی کے خطاب خطبات ہیں نہج البلاغہ میں. نہیں وہ دعائے سر کمیل دیکھیں دعائے کمیل حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے. وہ رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو دی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد کو سکھایا ہے. تو وہ ہمارے کتب میں ہے, وہ کئی صفحات پر ہے. اس کے متعلق آپ کا کیا سوال کیا ہے؟ اس کا سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں قیامت کے دن شفاعت کوئی اور بھی دے سکتے ہیں تو یہ تو چیزیں حضرت علی نے اپنے مطلب نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں یہ تو اس سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی, چیز سیپریٹ کر کیا رہی ہے. یہ وہ تو کنٹرڈکشن بالکل آپ توحید کے اوپر مضبوط بات کر رہے تھے. تو کنٹرڈکشن کیا ہے اس میں, آپ مجھے سمجھائے کنٹرڈکشن کیا ہے اس میں؟ سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میری بخشش کرنے والا ہے, بخشش تو صرف اللہ پاک کی ذات نے حضور پاک کو یہ اذن دیا نا. بخشش نہیں کہا کہ مجھے بخشش کر دے. یہ میں نے جو فقرے آپ کو پڑھے ہیں نا کہ آپ مجھے وہ قیامت کے دن کوئی آپ کو پناہ نہیں دے گا. صاحب شفاعت کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اہل بیت طاہرین علیہ وسلم. تو میرا سہارا بن اس دن, میں تیرا ظاہر ہوں دنیا میں. ابھی آپ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کے پیروں میں پڑھتے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے نہ بھولنا, تو اس میں کوئی اشکال تھا؟ جی کوئی اشکال نہیں تھا نا. کوئی اشکال تھا اس میں؟ کوئی مشکل بات نہیں, تھی؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. توحید سے کوئی تصادم نہیں ہے نا. تو اسی طرح اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر ان سے کوئی طلب کرے اس طرح تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی اشکال نہیں. اسی طرح اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے, مجھے بہت بیماری ہے, میں کہہ دوں یا رسول اللہ تو مجھے شفا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو شفا دے دیتے تھے. تو سر ختم نبوت کے بعد ختم نبوت کے بعد کسی اور شخص سے, کسی اور بشر سے یا ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو سنیے, یہ کانٹرڈکشن ہے. یہ دوسرا سوال ہے, یہ اور سوال ہے, یہ اور سوال ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے. آپ پہلے چلیں توحید سے کہہ رہے تھے, آپ پہلے توحید سے ٹکرا رہے تھے. چلے مجھے سمجھانے میں ذرا ایشو ہو گیا. ہاں تو پہلی بات یہ ہے پر اس میں اشکال نہیں ہے, توحید سے اس کا کوئی اشکال نہیں ہے. اللہ ایک ہے, اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی پر نہیں ہے, وہ اس کا زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے, عظیم ہے, بالکل سب کچھ اللہ سے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مراتب ہیں وہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. لیکن اللہ کی عظمت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو مختلف چیزیں نہیں ہیں کہ اگر ہم اللہ کی عظمت کو قبول کریں تو پھر رسول سے ہاتھ اٹھائیں, اہل بیت علیہ السلام سے ہاتھ اٹھائیں. اس طرح نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے مراتب دیے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے مقامات دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ ہم اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو مان لیں تو اللہ کی توحید سے اس سے تضاد ہے. تو اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی طرح زندہ ہوتے, میں ان سے کہتا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دے دیتے, آپ بھی مجھے شفا دے دیں, ایک ٹچ کریں. وہ معجزات ان کے پاس تھے, آپ کے پاس بھی ہیں. میرے آنکھیں نہیں, مجھے آنکھیں دے دو. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے میرے آنکھوں کو ٹچ کرتے, میرے آنکھیں آ جاتی, میں نابینا تھا, مجھے بینائی آ جاتی, اعجاز کرتے. اس میں کوئی کسی قسم کے تعجب نہیں ہے. عیسیٰ کر سکتا ہے تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں توحید سے کوئی تقابل نہیں ہے. اب اگر وہ دنیا سے گئے, وہی اگر ہم ان سے مانگیں, آپ کہتے ہیں یہ حدیث میں, ہمارے حدیث میں ہے, آپ کے حدیث میں نہیں ہے. ہمارے حدیث میں ہے کہ یہ مقام اب بھی ہے, اب پیغمبر اب بھی زندہ ہے, یہ کر سکتا ہے. اچھا, اب توحید سے اس کا کوئی تقابل نہیں ہے کہ آپ طلب حاجت کر سکتے, پیغمبر ہی کر سوری اجازت, پیغمبر ہی کر سکتا کہ معصوم بھی کر سکتے ہیں, ختم نبوت بھی کر سکتے ہیں. ختم نبوت کی طرف آ رہا ہوں. تو اس میں توحید کو چھوڑیں, توحید کی کوئی مشکل نہیں. اب ختم نبوت کی بات ہے. ختم نبوت کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب کرامت نہیں ہے, ان کے اوصیاء نہیں ہے. نبی کوئی نہیں, کوئی شریعت نہیں آنے والا, کوئی نیا قرآن نہیں آنے والا, یہ صحیح بات, یہ بالکل صحیح بات. کوئی رسول, کوئی نبی, کوئی صاحب شریعت نہیں ہے. لیکن ان کے بعد ان کے اوصیاء اگر ان کے کرامات ہوں, یہ تو مسلمانوں میں بالکل اجماعی بات ہے. وہابی بھی مانتے ہیں. ابن تیمیہ کے کتب بار بار کہتا ہے کہ میں اولیاء کے کرامات کو مانتا ہوں, خود ابن تیمیہ کہتا ہے. وہابی بھی مانتے ہیں کہ اولیاء کے کرامات ہوتے ہیں, یہ تو سب مانتے ہیں. تو یہ اس کا ختم نبوت سے کوئی تضاد ہے ہی نہیں. اچھا, ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے نزدیک ان کے وہی مقامات ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, جو معجزات ان کے پاس تھا, جو علم ان کے پاس تھا, جو عصمت, شجاعت, اللہ سے قرب, جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, 14 معصومین علیہ السلام سب کے پاس ہے, سوائے نبوت کے, سوائے رسالت کے. یعنی ان کو اللہ نے نہیں کہا کہ تم نبی ہو, باقی سب کچھ ان کے پاس ہے, 12 اماموں کے پاس. وہی معجزات جو پیغمبر کے پاس ہے, وہی عصمت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے.
وہی جو کرامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صدق لہجہ، وہی شجاعت، وہی نور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہی مقامات. اور ہمارے کتابوں میں بری پڑی ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ جائیں یا دور سے زیارت کریں تو اسے طلب حاجت کریں. بلا ماشاء اللہ زیادہ کیا فرشتوں کا آنا حضور پاک کے وصال کا ختم ہو گیا تھا نا؟ نہیں، فرشتوں آپ کا کیا ختم کہنا؟ نہیں ہوتا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اب میرا فرشتے ایک اس کا اسپیچ مطلب ہے، حضرت علی؟ وہ تو فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے پاس آیا. اب میرا ایک وہ اسپیچ تو ہے، اس کا پلیز ہے اس نا؟ کو، ہاں آپ میری ایک اسپیچ ہے اس فرشتوں کے متعلق، آپ سن لیں یہاں پر انٹرنیٹ میں. ختم نبوت کے متعلق نبی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرشتے سے ملاقات ہوئی تو نبی بن جاتا ہے انسان. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ بن گئی، وہ نبی نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آیا. قرآن میں سورہ مریم میں کئی آیات ہیں. تب ختم نبوت بھی نہیں ہوئی تھی، تب ختم وہ نبی نبوت تو نہیں نہیں ہوئی ہے تھی نا، یاری بھائی، وہ نبی تو نہیں ہے بالکل نا. نبی نہیں ہے، نہیں ہے، مگر نبی دنیا نہیں کو ہے. تو بتانا تھا نا نبوت سے اس تعلق ہی بات کے نہیں ہے. بغیر. اور بھائی نبوت سے تعلق ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں. سر وہ اسپیشل کیس ہے نا، صحابہ جو ہیں انبیاء سے اسپیشل. ملائکہ سے ملے ہیں، وہ نبی بنے. صحابہ انبیاء سے ملائکہ سے ملے. عمران ابن حسین کی روایت ہے بخاری میں کہ ملائکہ مجھے روزانہ سلام کرتے ہیں، وہ نبی بنا. روایت میں آپ لوگوں نے روایت کی حضور کہ پاک ملائکہ عمر سے بات کرتا ہے. میرے امت میں محدث ہے. بھائی صاحب یہ باتیں، یہ ابتدائی باتیں، میں نے اس کو بہت ایکسپلین کیا. آپ جائیں نا میرے اسپیچ کو پلیز سنیں ختم نبوت پر. یہ باتیں میں نے چلیں تفصیل اس سے کو بھی کیا. سنتے آپ جو باتیں، آپ جو نا ABCD مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ABCD اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ABCD بہت بڑا اسپیلنگ ہے. اور بھائی یہ کوئی اسپیلنگ نہیں ہے. یہ ABCD باتیں میں نے بہت توضیح دی ہے، اس کو وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے. آپ مہربانی کریں، میرا اسپیچ ہے ختم نبوت پر، اس پہ آپ اچھا سنیں. اے بی سی سے زیڈ پہ آ جائیں باتیں سر. ہیں، اس کو میں نے بار بار یاری توضیح دی ہے. بھائی آپ اور کی آپ بات بار سمجھ بار گیا جو میں. اے بی سی سے سیدھا زیڈ پوائنٹ کے اوپر آ جاؤں، پوائنٹ کے اوپر سر آ جاؤں، زیڈ پہ ہی آتا ہوں سیدھا. ٹھیک ہے سر نا، میں آپ نے عرض یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، وقت بہت لیا، آپ نے وقت بہت لیا، آپ دوسروں کو باری دینا. آخری پوائنٹ سر، اسی کے اوکے، اوپر آخری. زیڈ پہ آ جاؤں گا، اسی اوکے. پوائنٹ پہ زیڈ پہ آ جاؤں گا، ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد بالکل ختم ہو جائے گا. اس کا جواب سر بھیج دیجیے گا. اس اے بی سی سے سٹارٹ ہونا تھا، میں نے تو آپ زیڈ کے پہ آنا ذہن تھا. میں تو وہ بہت چیز ساری یہ تھی باتیں آتے ہیں نا آپ کے ذہن میں. نا میں ایک جملہ بولتا، بات سنیں، سر، ایک منٹ، صرف ایک یہ منٹ، چیز، ایک صرف منٹ، یہ چیز. ایک منٹ. دیکھیں میں جو بھی بسم جملہ اللہ. کہتا ہوں نا، آپ کیونکہ آپ کے میری باتوں سے ناواقف ہیں، آپ میں نے اسپیچز نہیں سنے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کے ذہن میں 5 مزید سوالات آتے ہیں، تو وہ پھر آپ صبر بھی نہیں کرتے نا کہ میں اس پہلے والے سوال کا جواب دے دوں، پھر وہ اگلا سوال پھینک دیتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جن باتوں کو میں نے بیان کیا ہے، ناظرین نے ان کو دیکھا ہوا ہے، تو اس میں مزید ٹھیک وقت ہے. اگر نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے اس کو بیان کیا. آپ وہاں پہ ریفرنس دے دیتا ہوں، وہاں جا کے چیک کریں. تو آپ ناراضگی والی میری بات اس میں مسٹیک نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا، جی میری جی سر. مسٹیک. میں وہاں سے تمید باندھ کے نا اے بی سی سے زیڈ پہ آنا چاہتا، میں سیدھا زیڈ پہ ہی آتا ہوں. اوکے سر اوکے. مجھے یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہو، مجھے نہیں پتا تھا، میری غلطی ہے کہ میں نے وہ پچھلی آپ کے سپیچز نہیں دیکھی تھی. خیر، پوائنٹ سر جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا جب میں امام ہوں، امامت ان کے پاس ہے، تو انہوں نے خلیفہ اول خلیفہ، دوم خلیفہ، 3 کو کیوں قبول کیا؟ ان کے خلافت کے اندر کیوں نہ احساس دلایا کہ بھائی امام میں ہوں؟ یہ چیز کیوں نہیں کی؟ اور ان کی خلافت کے اندر خاموش رہے. اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی حضرت عمر کے ساتھ ہوا. بس یہی بات ہے نا. اس پہ ذرا روشنی ڈال. وہ ایک شخص نے کہا کہ یعقوب کو مصر کے غار میں شیروں نے کاٹا ہے، تو اس کے مقابلے میں اس نے کہا کہ بھائی یعقوب نہیں تھا، یوسف تھا. آپ کو غلط فہمی ہوگی، یعقوب نہیں تھا، یوسف تھا. مصر نہیں تھا، کنعان تھا. غار نہیں تھا، کنواں تھا. شیر نہیں تھے، وولفز تھے. وولفز کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بیریے بولتے ہیں. لگڑ بگے کہہ لیں، ہاں، بیڑیے. وہ بیریے تھے. اور اصل واقع بھی جھوٹ ہے، اصل واقع بھی جھوٹ ہے. یعقوب نہیں، یوسف نہیں تھا، یعقوب تھا. مصر نہیں تھا، کنعان تھا. ٹھیک ہے نا. غار نہیں تھا، کنواں تھا. کنواں تھا. ہاں، کنواں تھا. ٹھیک ہے نا. اور شیر نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ وولفز تھے، وولفز تھے. بیڑیے تھے. اور ہاں، بیریے تھے. اور اصل واقع بھی جھوٹ ہے، اصل اساسی سے جھوٹ ہے. یوسف علیہ السلام کو بیریے نے بھی نہیں کاٹا نا. آپ نے جتنی باتیں کہی نا، یہ سب اساسی سے جھوٹ ہے. بس اب میرے اسپیچز اسی معاملے پہ دیکھو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ، آپ کہتے ہیں نا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر کی خلافت کیوں قبول کی، کیوں خاموش رہے، پھر بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ بھائی یہ میں نے عرض کیا نا،
کہ یعقوب نہیں تھا، یوسف تھا، مصر نہیں تھا، کنعان، یہ سب مقدمات آپ کے جھوٹ ہیں۔ چلیں اس کو شارٹ کر امیر کے سر المؤمنین جواب تو علیہ دے دیں، اس کو السلام نے شارٹ کر ابو بکر عمر کی خلافت کو قبول نہیں کیا، خاموش بھی نہیں رہے، ہمیشہ اپنے حق پہ اصرار کیا اور فرمایا کہ یہ حق میرا ہے، اور ان کو بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دیا۔ البتہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا کیونکہ ان کے پاس انصار نہیں تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھی یہی تھی کہ اگر آپ کو مسلمان آپ کو ساتھ نہ دیں تو آپ جو ہیں اپنا خون نہ بہا دیں اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرا دیں، اور آپ ان لوگوں سے قتال نہ کریں۔ اگر لوگ آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو بلا شک بلا ریب آپ جو لوگ آپ کی خلافت کو غصب کریں تو آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، ان کے ساتھ لڑیں۔ تو آپ کی خدمت میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، روایت پڑھتا ہوں مسلم سے، اور اس کے بعد بسم آپ اللہ۔ کے لیے بہت واضح ہو جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ یہ ہے، حدیث یہ ہے، کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے، سنہ 2010 میں۔ یہاں پر کتاب الامارہ حدیث نمبر 4678 میں، یہاں پر حذیفہ ابن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعدی، میرے بعد ہوں گے، ائمۃ، ایسے پیشوا، لا یہتدون بہدائی، وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، وہ ظاہر میں تو انسان ہوں گے لیکن ان کی روح شیطان کی ہوگی، روح شیطان کی، نفس شیطان کی انسان کے قالب میں ہوں گے۔ اچھا، میں نے عرض کیا وہ جب وقت آیا تو کیا کروں یا رسول اللہ؟ قال تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، فرمایا میں کیا کروں، وہ زمانہ میں پاؤں تو فرمایا کہ اس زمانے میں ان سے جہاد نہ کرنا، ان کی وہی شخص جو شیطان ہے، آپ کا بادشاہ بن چکا ہے، آپ کا پیشوا بن چکا ہے، اس کی بات مان لو، اس کی طاعت کرو، اگرچہ وہ تیرے پشت پہ کوڑے ماریں اور تیرے مال کو بھی ناجائز اس پہ قبضہ کریں، تو اس کی بات مانو، اس کی طاعت کرو۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کی کتاب میں ہے۔ تو جب آپ کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ جتنا فاسق ہو، جتنا فاجر ہو، جتنا ہی شیطان ہو، انسان کی روپ میں شیطان ہو، وہ آپ کا مال بھی کھا لے اور آپ کو کوڑے بھی مار دے، تو آپ اس کی بات مان لو، طاعت کرو اور اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ تو پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں جب آپ کا اپنا یہ عقیدہ ہے۔ یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس طرح دسیوں حدیث ہے آپ کے کتاب میں کہ فاجر فاسق خلیفے کے خلاف آپ جہاد کرنا حرام ہے۔ جب اس طرح ہے تو پھر آپ یہ سوال ہی بیکار ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں قیام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اگر خلیفہ فاسق فاجر ہے تو اس کی طاعت واجب ہے۔ ہماری مذہب میں یہ ہے کہ خلیفہ اگر فاسق فاجر ہے، اگر امام وقت وہاں پہ اذن جہاد دے دیں تو جہاد واجب ہے۔ اگر امام وقت کے پاس ساتھی نہیں ہے، اس کے پاس، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، فاجر فاسقوں کی حکومت ہے، ان کو مارتے ہیں، ان کے اصحاب کو مارتے ہیں، وہ جہاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مثلا امام صادق علیہ السلام بنی امیہ کے حکومت میں ہیں، بنی عباس کے پھر حکومت میں ہیں، تو اگر وہ حکم جہاد نہیں دیتے، اس لیے ہے کہ وہ ان کے پاس ساتھی نہیں ہے۔ جب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی انسان پہ واجب کر دیتا ہے جتنا انسان کی طاقت ہے۔ اگر میرے دشمن کے پاس 10 لاکھ کا لشکر ہے اور میرے پاس 10 آدمی ہیں، تو یہاں پہ جہاد مجھ پہ واجب نہیں ہے، جہاد مجھ پر واجب نہیں۔ میں ان سے صلح بھی کر سکتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ پر رہیں، میں حکومت کو نہیں چڑھتا، میں اپنی جگہ پر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یزید کے خلاف نہ لڑے، انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں ہمارے غلام بنے۔ بالکل ان کا صریح لفظ یہی تھا کہ آپ جو ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ کے حکم پر کہ وہ آپ کو اگر غلامی میں بھیجنا چاہے تو آپ اس میں بھی راضی ہو جاؤ، تسلیم ہو جاؤ، اس طرح۔ تو وہ بالکل بے عزتی چاہتے تھے، تو اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ وَإِلَّا اگر وہ امام حسین علیہ السلام نے بار بار کہہ دیا، اپنی بہن سے شب عاشور کہہ دیا کہ لو ترک القطا لنام، کہ اگر شتر مرغ کو سونے دیا جائے تو وہ آرام سے اپنی جگہ پہ سو جائے گا۔ یعنی یہ لوگ مجھے یہ کیا ہے، ایک ضرب المثل عربی محاورہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، میں زمین کے سوراخ میں بھی جاؤں تو یہ مجھے نکال کے قتل کر دیں گے، یہ میرے قتل کے پیچھے ہیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چوائس نہیں تھا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو تھا۔ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں سر، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔
کہ اگر ان سے نہ لڑے تو ان کو چھوڑ دیں. ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت نہیں کرتا، اقدام نہیں کرتا، تو وہ اس کو اس کے حالت پہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی یہ سچویشن نہیں تھی، وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے، ان لوگوں نے قتل کرنا تھا. تو یہ زمین اس میں فرق ہے. اوکے، اب دوسروں کو کال کرنے دو. ٹھیک ہو گیا. زیڈ ہو نہیں گیا. تو وہ بیٹی کا رشتہ وہ عمر فاروق رضی اللہ وہ نہیں وہ بیٹی کا رشتہ وہ رہ گیا. میرا اسپیچ ہے اس کو سن لیں آپ. کلپ انٹرنیٹ میں سرچ کریں. اللہ اللہ حافظ. ہاں اس میں تھینک یو سر، اس میں دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائے.